كلما حمد له حامد وأشهد أن لا إله إلا الله كلما شهد له شاهد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تكتموا الشهادة فإنما يكتمها آثم قلبه إلى آخره. صدق اللہ العظیم. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شعر کہا ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں. کروبی کے معنی فرشتہ ہوتا ہے، کروبیاں اسی کی جمع ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو بنایا ہے وہ ایک دوسرے کے دکھ اور درد کو آدمی سمجھے اور انسان ایک دوسرے کی تکلیف کو سمجھے اور اسی کے مطابق جو ہے اس کی تسلی دے اور اس کی جو ہے رہبری کرے اور رہنمائی کرے. تو آج کے دور میں جو سب سے اہم موضوع چل رہا ہے وہ الیکشن کا دور ہے، اور الیکشن کا ایک دم بالکل یہ 5واں مرحلہ شروع ہونے والا ہے، اور اس کے بعد 25 تاریخ کو 6واں مرحلہ شروع ہوگا، جو اپنے یہاں بھی ووٹ ڈالا جائے گا 25 مئی کو. اسی کے تعلق سے میں انشاءاللہ 10 منٹ کے اندر اپنی بات مکمل کروں گا. یہ ووٹ جو ڈالا جاتا ہے یہ جمہوری ملک جو ہے، جہاں ڈیموکریسی ہے، سیکولر ہے، اس ملک کے اندر ووٹ یہ بہت بڑی طاقت اور ہتھیار ہے. آپ گویا کہ نیزے سے، بھالے سے، تلوار سے، بندوق سے نہیں، بلکہ آپ انگلی سے گویا کہ آپ یعنی جہاد کر رہے ہیں اور اس سے جو ہے آپ گویا کہ میدان کو جو ہے جیت رہے ہیں. چنانچہ ووٹ دینا یہ ہر انسان کی جو ہے ضروری چیز ہے اور اس کو اختیار کرنا چاہیے اور اس کو جو ہے استعمال کرنا چاہیے. جو یہاں کا سمویدھان ہے، قانون ہے، اس کی ایک دفعہ ہے آرٹیکل 326. اس 326 کے اندر جو ہے یہ بات لکھی ہے کہ بھارت کا ہر وہ ناگرک، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، جس کی عمر 18 سال جو ہے ہو جائے، وہ لڑکا یا لڑکی یا مرد یا عورت وہ اس کے اہل ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنا جو ہے استعمال، اپنے ووٹ کا استعمال کر سکیں. چنانچہ ووٹ کی جمہوری نظام میں بہت ہی زیادہ طاقت ہے اور اس کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے. اس کی اہمیت، ایک ووٹ سے لوگ سوچتے ہیں کہ ہم نہیں جائیں گے ووٹ ڈالنے تو کیا ہو جائے گا، ایک ووٹ سے کیا ہو جائے گا. ایک ووٹ سے کیا ہو جاتا ہے اس کے بارے میں ایک لکھا ہے واقعہ راجندر پرساد کا، جو بھارت کے سب سے پہلے راشٹرپتی تھے. گورکھپور کے بعد ایک ضلع ہے سیوان جو بہار صوبے کے اندر ہے، وہ وہاں کے رہنے والے تھے. ان کی ابتدائی تعلیم جو ہوئی تھی مکتب کے اندر، مدرسے کے اندر ہوئی تھی، اور انہوں نے ایک مولوی صاحب سے تعلیم حاصل کی تھی. فارسی اور اردو کے بہت زیادہ دلدادہ تھے اور بہت زیادہ جانکار تھے. چنانچہ جب 1947 کے اندر ملک آزاد ہوا تو 1948 کے اندر ایک کمیٹی بنائی گئی جس میں کئی لوگ تھے. یہ امبیڈکر تھے، راجندر پرساد تھے، جواہر لال نہرو وغیرہ تھے. تقریباً 11 لوگوں کی کمیٹی بنائی گئی تھی اور ان کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ اب یہاں کا جو ہے ملک تو آزاد ہو گیا ہے، اب یہاں کی بھاشا اور لینگویج اور زبان کون سی ہونا چاہیے. چنانچہ 2 زبانیں جو ہے تجویز ہوئیں. کچھ لوگوں نے کہا کہ اردو زبان کو جو ہے یہاں کی قومی بھاشا اور قومی زبان قرار دی جائے، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں جو ہے بلکہ ہندی جو بھاشا ہے اس کو جو ہے یہاں کی راشٹریہ اور قومی زبان قرار دی جائے گی. چنانچہ راجندر پرساد کو اس کمیٹی کا جو ہے صدر منتخب کیا گیا تھا. 5 ووٹ ہندی والے اور 5 ووٹ جو ہے اردو والوں کے حق میں پڑا. چنانچہ راجندر پرساد کو اختیار تھا کہ اپنا ووٹ جس کو دے دیں گے وہی زبان جو ہے قومی ہو جائے گی. چنانچہ یہ اردو کے بہت زیادہ دلدادہ تھے، لیکن انہوں نے جو ہے
یعنی غیر مسلموں کی اکثریت کو دیکھ کر اور یہاں کے رجحان کو دیکھ کر انہوں نے ہندی کے حق میں اور ہندی کے پچ میں اپنا ووٹ ڈال دیا۔ چنانچہ ہندی جو ہے اسی وقت سے یہاں کی راشٹریہ اور قومی بھاشا اور قومی زبان ہے، اور اردو کے بارے میں کتنی یعنی جد و جہد ہوتی رہی، یہاں تک کہ ملک زادہ منظور وغیرہ کا جب دور آیا تو بہت زیادہ اردو کے بارے میں کوشش ہوئی، تب جا کر اتر پردیش میں خالی جو ہے ہندی کے بعد دوسری سرکاری زبان جو ہے اور جو ہے یہاں کی صوبائی زبان اردو قرار پائی، بہت زیادہ محنت اور مشقت کے بعد۔ تو ایک ووٹ کی جو ہے کتنی قیمت ہے اور کتنی منزلت ہے، اس لیے ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم ایک ووٹ نہیں دیں گے تو کیا اس سے بن بگڑ جائے گا، اس سے بہت زیادہ چیزیں بن بگڑ جاتی ہیں، اور ایک ووٹ سے جو ہے آدمی کیا سے کیا ہو جاتا ہے۔ ابھی حالیہ جو راجیہ سبھا کا انتخاب ہوا، جو ہماچل پردیش کے اندر ہم لوگوں نے دیکھا کہ بی جے پی اور کانگریس کے دونوں لوگ جو ہے برابر برابر ووٹ پائے، اور وہاں جیسے سکہ اچھالا جاتا ہے، ٹاس اچھالتے ہیں اور کانٹا چھاپا کیا لے گا اسی کے حساب سے وہاں بھی جو ٹاس اچھالا گیا تو اس میں جو ہے بی جے پی کا جو ہے آ گیا، جو بی جے پی والا کہتا ہے ہم لیں گے، چنانچہ اس کی جیت ہو گئی۔ تو یہ جو ہے بہت اہم چیز ہے، ووٹ کا جو ہے ہمیں اختیار کرنا چاہیے اور اپنے حق کو جو ہے استعمال کرنا چاہیے۔ ووٹ کی جو اپنے جمہوری ملک کے اندر یہ بہت بڑی اس کی جو ہے قدر و منزلت ہے اور اس کی طاقت ہے، اس لیے ہم جو ہے اپنے تئیں بھی بیدار رہیں کہ ہم ووٹ ڈالنے جائیں گے، اور جو ہم سے متعلقین ہیں، ہمارے گھر والے ہیں یا جن سے ہماری جمتی جماعتی ہے، ان کو بھی جو ہے بھیجیں گے اور اس بات کی طرف توجہ دلائیں گے کہ وہ بھی اپنے جو ہے ووٹ کا استعمال کریں اور خوب سمجھ بوجھ کر۔ اور مولانا ارشد مدنی صاحب نے جو پرسوں انٹرویو دیا ہے، اس میں جو پہلے سوال کا انہوں نے جواب دیا کہ مسلمان اس دور میں اس الیکشن میں کس کو ووٹ دے، مولانا نے کہا ہے کہ 10 سال کے اندر مسلمان اتنا زیادہ ہوشیار ہو گیا ہے کہ وہ خود جانتا ہے کہ کس کو ووٹ دینا ہے۔ اس لیے جو ہے ہم کو، اور ماحول بھی یہاں کا جو اپنے ضلع کا ہے وہ بہت اچھا ہے، اس لیے ہم اپنا جو ووٹ ہے وہ گٹھ بندھن کے جو پرتیاشی ہیں اس کو ہمیں ووٹ دینا ہے، اور اپنے گھر والوں کو یا جو آس پاس کے لوگ ہیں ان کو بھی اس کے بارے میں متوجہ کرنا ہے۔ ووٹ کے بارے میں جو علماء نے لکھا ہے کہ ووٹ کی 3 حیثیتیں اور کسی جگہ 4 حیثیتیں جو ہے اس کی لکھی ہیں ووٹ کی۔ چنانچہ ووٹ کی پہلی حیثیت یہ ہے کہ ووٹ جو ہے ایک گواہی ہے، اور گواہی کے بارے میں جب آپ سے گواہی لی جائے تو اگر آپ وہ چیز جانتے ہیں، آپ نے دیکھا ہے، تو آپ کو گواہی دینا چاہیے، گواہی کو چھپانا نہیں چاہیے۔ لیکن آج معاشرے کے اندر، سماج کے اندر گواہی کو لوگ چھپاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پارٹی کون مضبوط ہے، کون ہم سے تھوڑا سا قربت رکھتا ہے، اس کی طرف لوگ رجحان ہو جاتا ہے، اور یا تو غلط بیانی کر دیتے ہیں یا جانتے ہوئے کہہ دیتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے ہیں۔ حالانکہ اگر گواہی آپ سے لی جائے اور آپ کو اس کے بارے میں جانکاری ہے تو آپ کو گواہی دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن پاک کے اندر، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، کہ اگر گواہی لی جائے اور آپ اس بارے میں اس نوعیت کو جانتے ہو تو اس گواہی کو آپ کو چھپانا نہیں چاہیے، بلکہ صاف صاف گواہی دینا چاہیے۔ ووٹ کی دوسری حیثیت یہ ہے کہ ووٹ آپ کے پاس امانت ہے، آپ اس امانت کو جو ہے امانت کو صحیح جگہ پہ استعمال کرنا چاہیے، اور امانت کو اس کا جو حق ہے اس کے مطابق جو ہے اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ امانت یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز کسی نے آپ کو دے دیا ہے، اب وہ آپ کو اس کو لوٹانا ہے، تو یہ ووٹ جو ہے آپ کے پاس امانت ہے، اور اس کو صحیح آدمی کے پاس جو اس امانت کا اہل ہے اس کو جو ہے آپ لوٹائیے اور اس کو آپ ووٹ دیجئے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ووٹ کی جو تیسری حیثیت ہے وہ ووٹ یہ ہے کہ وکالت ہے، کہ جس طریقے سے ہر آدمی جج کے سامنے اپنا
فیصلہ اور اپنا معاملہ نہیں رکھ سکتا ہے، اپنی بات نہیں رکھ سکتا ہے، تو وکیل رکھتا ہے، وکیل کے تھرو اپنی بات بتاتا ہے، اور وکیل جو ہے جج کے سامنے جو ہے اس کی بات کو پیش کرتا ہے صحیح طریقے سے۔ تو ہر آدمی جو ہے پارلیمنٹ میں نہیں پہنچ سکتا ہے، اور نہ تو اپنی بات وہاں سلیقے سے رکھ سکتا ہے۔ چنانچہ آپ ووٹ دے کر گویا کہ اچھے اگر پرتیاشی کا انتخاب کر رہے ہیں امیدوار کا، تو اس بات کی آپ گویا کہ آپ اسے وکیل بنا رہے ہیں کہ آپ کا معاملہ وہ صدن کے اندر اور سنسد کے اندر اٹھائے گا۔ چنانچہ جہاں دو چیزیں ٹکرا جائیں، دونوں چیزیں آپ کے لیے مضر ہوں، تکلیف دہ ہوں، تو جس چیز سے آپ کو خطرہ کم ہو اس کو آپ کو اختیار کرنا چاہیے۔ اگر دو چیزیں دونوں موذی ہیں، دونوں تکلیف دینے والی چیزیں ہیں، لیکن ایک چیز آپ کو زیادہ تکلیف دے گی اور ایک چیز کم تکلیف دے گی، تو آدمی کو چاہیے کم تکلیف دینے والی چیز کو اختیار کرے۔ یا حدیث کی روشنی میں اگر دو معاملات کے اندر آپ کو اختیار دیا جائے تو جو معاملہ آپ کو آسان لگے اس معاملے کو اختیار کرنا چاہیے۔ تو جہاں آپ کو خطرہ کم ہو اس کو جو ہے آپ منتخب کریں، اور اس کے ذریعے سے جو ہے اپنی بات پارلیمنٹ کے اندر اور صدن کے اندر پہنچائیں۔ تو ووٹ کے بارے میں، ووٹ کے ذریعے سے آدمی حاکم سے محکوم ہو سکتا ہے۔ اگر جس طریقے کی فضا بنی ہوئی ہے، اگر اسی طرح ماحول رہا تو آج جو حاکم ہے وہ 4 تاریخ کو محکوم ہو جائے گا، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو محکوم ہے، جس کی کوئی پوزیشن ابھی نہیں ہے، جس کے پاس حکومت نہیں ہے، اقتدار نہیں ہے، وہی جب اقتدار میں آئے گا تو حاکم بن جائے گا۔ تو ووٹ جو ہے آپ کا بہت قیمتی ہے، اور اس کو آپ خوب بڑھیا سے سوچ سمجھ کر اس کا استعمال کریے، اور اپنے گھر والوں کے اندر، گاؤں کے اندر بھی بیداری لائیے، اور انشاءاللہ جو ماحول چل رہا ہے، انشاءاللہ اگر حکومت بدلے گی تو ماحول تھوڑا سا سازگار ہوگا، اور بہت سی جگہ آدمی کو، خاص طور سے مسلمانوں کو گھٹن محسوس ہوتی ہے اور اجنبیت محسوس ہوتی ہے۔ انشاءاللہ وہ اجنبیت بھی ختم ہوگی، اور ہمارے ملک کے اندر جس طریقے سے پہلے کے معاملات تھے، اور پہلے تھا کہ ہر آدمی آزاد تھا اپنے مذہب اور مسلک کے تئیں، اور جو اس کے شعائر ہیں، قربانی ہے، اسی کے ساتھ ساتھ اذان ہے، وہ باقاعدہ اذان ہوتی تھی، پروگرام ہوتے تھے، چنانچہ وہ تاکہ بحال ہو سکیں اور وہ کام جیسے پہلے چل رہے تھے ویسے چلیں۔ تو ان باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جو 25 تاریخ کو الیکشن آنے والا ہے، اس کے اندر جو ہے ہم ایک دم بالکل تیار ہو کر جائیں، اور صحیح سے خوب سمجھ کر غور و فکر کر کے جو ہے بٹن دبائیں، دیکھ کے بہت جلدی میں بھی نہ ہو کہ آگے پیچھے کہیں ہو جائے۔ اس لیے خود بھی اور اپنے گھر والوں کو، خواتین کو بھی اور اپنے محلے والوں کو بھی اس سلسلے میں بیدار کریں۔ انشاءاللہ یہ بھی ایک ثواب کا کام ہے، صرف نماز پڑھ لینا، روزہ رکھ لینا ہی ثواب نہیں ہے، بلکہ یہ بھی ایک سیاست، حالات حاضرہ اور سیاست کس طرح کی جائے، اور کس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد ہی کو اپنے دور کے اندر، مسجد نبوی کو عبادت گاہ، مدرسہ، مسجد اور سیاست اور حکمرانی کا جو ہے مرکز بنایا تھا۔ اسی طریقے سے سیاست جو ہے یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، گندی چیز نہیں ہے، بلکہ ہم کو سیاست سے دلچسپی لینا چاہیے، تاکہ اس کے اندر جو خرابیاں ہیں، جو کمیاں ہیں، اس کو ہم دور کر سکیں، اور صحیح طریقے سے ہمارے ملک کے اندر، اور خاص طور سے جہاں ہم رہتے ہیں وہاں پہ امن و سکون کی فضا قائم ہو اور ہموار ہو۔ اس سلسلے میں ہم بیدار رہیں، اور انشاءاللہ 25 تاریخ کو سنیچر کے روز ووٹ دینے ضرور جائیں، اور اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کریں۔